بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار مکہ نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ آپ کے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے اعلان کیا کہ جو ان کو لے کر آئے یا ان کو قتل کرے ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو اس غرض سے مختلف لوگ اس اشتہار کے اعلان کے بعد نکلے اور اس لالچ میں کہ ہمیں 100 اونٹ مل جائے۔ ان میں سے ایک سراقہ بن مالک تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کا قصہ ہمارے سامنے آیا۔ اسی سفر کے دوران حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی پیش آیا کہ آگے چل کر سراقہ کی طرح بریدہ اسلمی بھی 70 سواروں کے ساتھ آپ کی تلاش میں نکلے تاکہ قریش سے 100 اونٹ انعام حاصل کرے۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من انت، تم کون ہو؟ جواب میں کہا، انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر بطور تفاعل فرمایا، نیک فعل لیتے ہوئے، یا ابا بکر برد امرنا وصلح، اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر فرمایا، تو کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے کہا، من اسلم، میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملتفت ہو کر یعنی ان کی طرف متوجہ ہو کر بطور تفاعل فرمایا، سلمنا، ہم سلامت رہے۔ پھر فرمایا کہ قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا، من بنی سہم، بنی سہم سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، خرج سہمک، تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ بریدہ نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ، میں محمد بیٹا عبداللہ کا اور رسول اللہ کا ہوں۔ بریدہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بریدہ بھی مسلمان ہوئے اور 70 آدمی بھی جو بریدہ کے ہمراہ تھے وہ سب کے سب مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بریدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ اتارا اور نیزہ سے باندھ کر بریدہ کو عطا فرمایا۔ جس وقت آپ مدینہ پہنچے، بریدہ رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے سامنے تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے اپنی کتاب الدلائل میں۔ آپ کی روانگی کی خبر، جو کہ خوشی کی خبر تھی، مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی۔ مدینہ کا ہر فرد و بشر شوقی دیدار میں مقام حرہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی آ رہے، تو کچھ لوگوں نے تو آپ کو دیکھا تھا حج کے موقع پر جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن اکثروں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دیدار کے شوق میں مقام حرہ، مدینہ سے باہر جو پتھریلی زمین ہے، اس پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوپہر ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ روزانہ یہی معمول تھا۔ ایک روز انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی نے ٹیلہ پر سے آپ کو رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا۔ بے اختیار پکار کر یہ کہا، یا بنی قیلہ ھذا جدکم، اے بنی قیلہ، یہ ہے تمہارا بخت مبارک اور خوش نصیبی کا سامان جو آ پہنچا۔ اچھا، یہ قیلہ یا بنی قیلہ جو کہا، تو قیلہ انصار کی جدہ کبریٰ، یعنی ان کی دادی کا نام ہے قیلہ، جو کہ اوس اور خزرج 2 بھائی تھے، ان کی والدہ کا نام قیلہ تھا۔
پھر انہی سے دو بڑے قبیلے بنے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اس خبر کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار والہانہ اور بے تابانہ آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور نعرے تکبیر سے بنی عمرو بن عوف کی تمام آبادی گونج اٹھی۔ مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ عمرو بن عوف کا خاندان ممتاز تھا اور اس خاندان کے سردار کلثوم بن ہدم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو آپ نے کلثوم بن ہدم کے مکان پر قیام فرمایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبیب بن اساف کے مکان میں ٹھہرے۔ انصار ہر طرف سے جوک در جوک آتے اور جوش عقیدت میں عاشقانہ اور والہانہ سلام کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد 3 دن مکہ میں قیام کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر آئے تھے۔ ان امانتوں کو پہنچا کر قبا پہنچے اور کلثوم بن ہدم کے مکان پر آپ کے ساتھ قیام کیا۔ اسیس مسجد اقصی، مسجد تقوی کی بنیاد۔ قبا میں رونق افروز ہونے کے بعد یعنی قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر رکھا۔ اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ نے پتھر لا کر رکھنے شروع کیے اور سلسلہ تعمیر کا جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھاری پتھر اٹھا کر لاتے اور بسا اوقات پتھر کو تھامنے کی غرض سے شکم مبارک سے لگا لیتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ رہنے دے، ہم اٹھا لیں گے، تو آپ قبول نہ فرماتے۔ اسی مسجد کی شان میں آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے مرد ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو بن عوف سے دریافت کیا کہ وہ کون سی طہارت اور پاکی ہے جس پر اللہ نے تمہاری ثنا کی، تمہاری تعریف کی۔ بنی عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ خدا تعالی نے ہمارے اس عمل کو پسند فرمایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ نے تمہاری ثنا کی ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس عمل کو لازم پکڑو اور اس کے پابند رہو۔ یعنی اگر کوئی صرف ڈھیلے سے بھی استنجا کر لے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اضافی پاکی ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شنبہ کو مسجد قباء کی زیارت کو صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شنبہ کو مسجد قباء کی زیارت کو کبھی سوار کبھی پیادہ تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔
سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں جا کر ایک دوگانہ ادا کرے تو ایک عمرہ کا ثواب پائے گا۔ مسجد قباء میں ایک دوگانہ پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ ہر شنبہ کو جاتے، شنبہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ تاریخ ہجرت، محمد ابن، کچھ میرے خیال میں یہ بات ایک دفعہ گزر چکی ہے ضمناً، لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قباء میں رونق افروز ہوئے وہ دوشنبہ کا روز تھا، پیر کا دن تھا، اور تاریخ 12 ربیع الاول 13 نبوی تھی۔ اور علماء سیر کے نزدیک آپ مکہ یعنی یہ ایک قول ہے، دوسرا علماء سیر نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے بروز پنجشنبہ 27 صفر المظفر کو برآمد ہوئے، یعنی مکہ سے نکلے، 3 شب غار ثور میں رہ کر 1 ربیع الاول بروز دوشنبہ پیر کے دن مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور ساحل کے راستے سے چل کر 8 ربیع الاول بروز دوشنبہ دوپہر کے وقت آپ نے قباء میں نزول اجلال فرمایا۔ علامہ ابن حزم اور حافظ مغلطائی رحمہم اللہ نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ دیکھ لیں۔ تاریخ اسلامی کی ابتدا، علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی روز سے تاریخ اسلامی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ربیع الاول سے تاریخ لکھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اکلیل میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت معضل ہے۔ روایت کے متعلق کچھ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ روایات کی مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ جو روایت کی سند ہوتی ہے اس میں اگر راوی درمیان سے ایک گرا ہو یا کہیں سے بھی 2 راوی ایک کے بعد دوسرا گرا ہو، یعنی 2 راوی لگاتار گرے ہوں، تو اس حدیث کو کہتے ہیں معضل، تو یعنی بیان نہ کیا گیا ہو۔ جیسے میں یہ کہوں نا کہ یہ بات میں نے سنی ہے سعید بھائی سے، انہوں نے سنی ہے احمد بھائی سے، انہوں نے سنی ہے آصف بھائی سے، اور پھر کامران بھائی نے جب یہی بات بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے سعید بھائی سے سنی ہے، اور سعید بھائی نے آصف بھائی سے سنی ہے، درمیان میں سے احمد بھائی کا نام حذف کر دیا، ذکر نہیں کیا، تو یہ جو سند ہے، اب ایک راوی درمیان سے گر گیا، ذکر نہیں ہوا، بیان نہیں ہوا، تو ایسی حدیث کو معضل کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ربیع الاول سے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہو جائے، تو یہ روایت اکلیل میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ روایت معضل ہے۔ تو جب یہ روایت معضل ہو گئی تو صحیح نہیں ہے اور متصل نہیں ہے، تو وہ درجہ اس کا نہیں ہے جو کہ مشہور روایت کی ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تاریخ اسلامی کی ابتدا ہوئی۔ امام شعبی اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ آپ کے فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں لیکن ان پر تاریخ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں صحابہ کرام کو تعیین تاریخ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے مدعو کیا، بلایا۔ بعض نے یہ کہا کہ تاریخ کی ابتدا بعثت نبوی سے ہونی چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس دن سے ہونی چاہیے، اور بعض نے کہا ہجرت سے، اور بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ 3 قسم کی رائے سامنے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل میں فرق قائم ہوا، اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبہ کی ابتدا ہوئی۔ بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ قیاس کا اقتضا تو یہ تھا کہ
سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں یعنی ربیع الاول میں مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، لیکن بجائے ربیع الاول کے محرم سے اس لیے ابتدا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے فرما چکے تھے۔ انصار نے عشرہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، حج کے لیے چونکہ آئے تھے تو حج کے موقع پر انہوں نے بیعت کی، اور اخیر ذی الحجہ میں انصار حج کر کے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کے چند روز بعد ہی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرات صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی، اس لیے سن ہجرت کی ابتدا سن ہجری ہونی چاہیے، سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے کی گئی، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے ہونی چاہیے۔ بعض نے کہا رمضان المبارک سے، چوتھی رائے یہ بھی ہے، بعض نے کہا رمضان المبارک سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا محرم الحرام سے ہی مناسب ہے، اس لیے کہ لوگ حج سے محرم ہی میں واپس ہوتے ہیں، اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں مروی ہے کہ الفجر سے محرم کی فجر مراد ہے، جس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ قرآن نے محرم کے فجر کی قسم کھائی ہے تو اس لیے ایک عظیم فجر ہے، اس سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے۔ پچھلی جو بات تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے علاوہ، یہ ساری بات علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، اور علامہ ابن جریر طبری نے تاریخ الامم والملوک میں، اور علامہ عینی اور بدر الدین علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سیر کبیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے تعیینی تاریخ کے بارے میں صحابہ کو جمع کیا تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ تاریخ کی ابتدا ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے، مشابہت ہے۔ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ آپ کی وفات سے تاریخ مقرر کی جائے، اس کو بھی حضرت نے ناپسند فرمایا، اس لیے کہ آپ کی وفات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حادثہ کبرا اور مصیبت عظمیٰ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے تاریخ کی ابتدا مناسب نہیں۔ بحث و تمحیص کے بعد یعنی بحث و مباحثہ کے بعد سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی رائے کو پسند کیا، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوا، شعائر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین علی الاعلان ادا کیے گئے۔ تو یہ تھے کچھ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جمعہ پڑھا، پہلی جو نماز جمعہ اور پہلا خطبہ وہ انشاءاللہ